بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی چٹھا کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ آپ کو احوال بتائیں گے کہ کیا ہوا، کیسے ممکن ہوا یہ سب کچھ، اور اب کیا کر رہی ہے انتظامیہ۔ اور ایک احتجاج کی کال دے دی ہے لائرز نے، اور کہا ہے، اپیل کی ہے تمام وکیلوں سے پنڈی اسلام آباد کے کہ وہ جو وومن پولیس اسٹیشن ہے ایف سیکٹر میں، وہاں پر وہ پہنچ جائیں، کیونکہ وہاں پر ایمان مزاری اور جو ان کے شوہر ہیں ہادی چٹھا، ان کو رکھا گیا۔ یہ میں ساری آپ کو پوری تفصیل بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا ڈیوورس کا ذکر کر لیں، کیونکہ وہاں پر جو پیس بورڈ آف پیس ہے اس میں پاکستان نے شمولیت اختیار کر لی، اور وہ ویڈیوز بڑا پاکستانی میڈیا پر دکھائی جا رہی ہیں کہ جی وہ دیکھیں کس طرح شہباز شریف ٹرمپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور پھر کیسے انہوں نے فیلڈ مارشل کی طرف اشارے کیے، اور اس کو ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن جو دنیا کی دوسری طاقتیں ہیں، پوٹن نے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک پیس آف بورڈ میں شرکت نہیں کریں گے جب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو فلسطینیوں کا تشخص ہے، جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، اس کا تحفظ یقینی نہیں بنایا جاتا۔ اور چائنا نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ بورڈ آف پیس کا اس وقت تک حصہ نہیں بنیں گے، اور وہ جو اقوام متحدہ کی جو ایک لیجٹمیٹ دنیا کی باڈی ہے، اس کی جو قوانین ہیں، جو اس کی قراردادیں ہیں، اس کے تحت وہ اس دنیا میں جو جسٹس اور مساوی تقسیم اور انصاف کے لیے وہ جدوجہد کرتے رہیں گے۔ لیکن وہ کسی بھی پیس بورڈ میں، یا ٹرمپ اگر کوئی مقابل تنظیم بنا رہے ہیں تو اس میں وہ شرکت نہیں کریں گے۔ تو دو بڑی طاقتوں نے انکار کر دیا۔ اچھا، اب یہ پاکستانی تو اس کو بڑی وہ قرار دے رہے ہیں، بڑی جیت، اور کہ جی سعودی عرب نے بھی سائن کر دیے، امارات نے بھی سائن کر دیے، سب نے کر دیے، تو اب ہم وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے جائیں گے۔ اچھا، لیکن جو جو ہے وہ ایک مطلب ایک جھوٹ کا کارخانہ کہ بڑی اس کو کامیابی، حالانکہ اگر ٹرمپ وہاں پر امن چاہ رہا ہوتا تو وہ کیا یروشلم میں اپنی ایمبیسی کو پچھلی دور حکومت میں لے کے آتا؟ اور ڈاکٹر ملیح لودھی کے مطابق تقریباً 8 قراردادیں ہیں پیس کے لیے غزہ میں، ان سب کو امریکہ نے ویٹو کیا، اور جو بورڈ آف پیس ہے اس میں جن لوگوں کو رکھا گیا ان کا سارا جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہے۔ اور پھر وہ کہتے کیا ہیں کہ وہ یہ جو پیس بورڈ ہے اور جو وہاں پر فوج آئے گی مختلف لوگوں کی، ترکیہ نے بھی کہا ہے کہ ہم فوج بھیجیں گے۔ پاکستان کے بارے میں بھی اطلاع ہے کہ 4000 ٹروپس $1000 پر منتھ پہ انہوں نے کمٹ کیا ان کے ساتھ۔ یہ اخباری اطلاع ہے، ابھی کنفرمیشن نہیں۔ آج شاید ڈی جی ISPR صاحب کو پریس بریفنگ کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے جن کو وہ صحافی سمجھتے ہیں ان کو بلایا اور ان سے وہ گفتگو کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی وہاں پر کسی کو یہ سوال کرنے کی اجازت مل جائے اور وہ یہ سوال کریں ان سے، آئی ڈونٹ نو۔ لیکن ٹرمپ کیا کہتے ہیں، جنہوں نے یہ بورڈ بنایا ہے، جو کہتے ہیں کہ سارے لوگ ان کے ساتھ مل گئے ہیں، سن لیں، آئیے ذرا ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتے ہیں۔ But they have to give up their weapons, and if they don't do that, it's going to be the end of them. بڑا کلیئر ہے ان کی بات۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم حماس کو ڈسارم کرنا ہے، حماس اگر نہیں مانے گا تو بس یہ ان کا اینڈ ہے، یہ ختم ہے۔ اور اپنی ایک اور گفتگو میں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے حماس کو بھی اینڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد حزب اللہ کو بھی وہاں سے نکالنا ہے، اور پھر ایران۔ اب ایران کی طرف جو خبریں آ رہی ہیں، جو امریکی اسلحہ ہے، امریکی ٹروپس ہیں، ان کی جو ڈپلائمنٹس ہیں، وہ اس خطے کی طرف کی جا رہی ہیں، اور یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال پاکستانی تو اس وقت نہ کسی پارلیمان میں ڈسکس ہوا، نہ کہیں کوئی اور بات ہوئی، اور وہاں پر بلاول بھٹو کو بھی بلا لیا گیا، شہباز شریف، بلاول بھٹو اور فیلڈ مارشل، ان 3 لوگوں نے یہ فیصلہ کیا وہاں پر، اور جو جو بورڈ آف پیس ہے اس پر سائن کر لیے گئے۔ اور کہیں انہوں نے نہ یہ، حالانکہ چلیں، مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ جعلی، اصلی، نقلی جیسے بھی ہے، یہ پارلیمان تو ہے نا، آپ ہی نے بنائی ہے، کم از کم یہاں پر تو آ کے آپ گفتگو کریں اور بات کرتے۔ لیکن کسی نے کوئی وہاں پر یہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھی اور جا کے مان لیا۔ اب ایک اسلام آباد میں جو اس پہ تو خیر اب دیکھتے ہیں کہ کوئی جماعتیں، کوئی بھی نہیں، جماعت اسلامی ہلکی پھلکی پسند، وہ جو ایک فرمائشی موسیقی ہوتی ہے وہ کرتی ہے، BCD ساری ٹیم جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی، وہ یہ نعیم الرحمان صاحب ہیں جو نئے امیر ہیں جماعت اسلامی کے، اور وہ ان کے جو مظاہرے ہیں اور ان کی جو ساری ایکٹیویٹی ہے وہ
اس حکومت کی مدد کے لیے ہی ہوتی ہے, اس اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے لیے ہی ہوتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال ایک اور ڈرامہ ہوا آج. ایمان مزاری ایڈوکیٹ اور ہادی چٹھا جو ان کے ہسبینڈ ہیں, ان کو آج گرفتار کیا گیا. لیکن جس انداز میں گرفتار کیا گیا وہ بڑا بھونڈا انداز تھا. اور اس میں ایک اور میں بات کروں, واجد گیلانی صاحب جو فروری میں ہونے والے بار کے انتخابات کے امیدوار ہیں, ماضی میں بھی وہ بنے تھے صدر پی ٹی آئی کے, انہوں نے ووٹ لیے تھے, لیکن پھر اس کے بعد وہ چلے گئے تھے اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ, اور اب پھر وہ لڑ رہے ہیں. تو ایک وہ اس وقت ایمان مزاری کی بظاہر جو وہ مدد کر رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی پوزیشن بہتر بنا رہے ہیں. ابھی یہ الیکشن بھی جیتنے کے بعد وہ پھر اعظم نذیر تارڑ کی گود میں بیٹھیں گے. لیکن آج ان کے ساتھ جو ہوا ہے, ان کی اوقات بیسیکلی بتائی گئی ہے, اسلام آباد پولیس نے بتایا. اب مجھے نہیں پتا وہ خود اس میں ملے ہوئے تھے یا ان کے لیے بھی یہ سرپرائز تھا, یہ آپ وکلا بہتر کر سکتے ہیں. وہ ایمان مزاری جب نکلی ہیں وہاں سے, تو یہ تو اس کے مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ ہائی کورٹ بار سے نکلی ہیں اور جا رہی تھیں ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے. لیکن راستے میں سرینا چوک کے نزدیک ان کی جو پولیس نے پیچھا کیا, یہ ساری فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں, اور پھر وہاں پر ان کو روکا اور جو گاڑیاں تھیں ان کے شیشے بھی توڑے گئے, ان کو نکالا گیا. وہاں پر اس وقت ایمان مزاری صاحبہ نے رپورٹ سے پوچھا کہ مجھے آپ کس ایف آئی آر میں پکڑ رہے ہیں, تو گرفتار کرنے والوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے, پولیس کی وردیاں تھیں, انہوں نے بالکل کچھ نہیں بتایا, اور وہ ان کو پکڑ کے تو وہ گاڑی میں بٹھا کے وہ لے گئے. اور جس وقت وہ ٹریول کر رہی تھیں وہ اسلام آباد بار کی گاڑی تھی, پریزیڈنٹ بھی موجود تھے اور وہاں پر اور بھی بار کے ممبر موجود تھے, اور بقول جو واجد گیلانی ہیں ان کے ساتھ تشدد ہوا. یہ واجد گیلانی نے جو کہا وہ سنانے سے پہلے میں آپ کو ایمان مزاری نے کہا کہ وہ گرفتاری سے نہیں ڈرتی, اور جو ان کی جو مزاحمت, ان کی جو گرفتاری ہے در حقیقت وہی مزاحمت ہے. آئیے سن لیں کیا انہوں نے گرفتاری سے پہلے بات کہی. مجھے جس طرح کی پولیس کی ڈپلائمنٹ ہوئی بھی ہے, مجھے امید نہیں ہے کہ ہم پہنچ سکیں گے, لیکن یہ ہم میں اور ان میں فرق ہے جو ہمیں قید کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہمیں جیل بھیجا جائے گا, ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنے سال شاید جیل میں ہمیں رہنا پڑے, لیکن ہم پھر بھی تیار ہیں. ہم ان کی طرح بھاگتے نہیں ہیں, ہم ان کی طرح ڈرتے نہیں ہیں, اور اسی لیے وہ ہم سے ڈرتے ہیں, اسی لیے انہیں ہم سے خوف ہے. ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. جیل میں بھی ہم ان سے زیادہ آزاد ہیں جو باہر اس ملک کو یرغمال بنا کے پھرتے ہیں. اچھا, ہماری گرفتاری ہی ہماری مزاحمت ہے. اس میں تھوڑی سی ایک جو ہے بات ہے کہ دیکھیں, اگر آپ کسی کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو اس ملک میں آئین و قانون نے کچھ اس کے حقوق رکھے ہیں. آپ اس کو اس کے جرم کا الزام بتائے بغیر, ایف آئی آر دکھائے بغیر, کوئی اریسٹ وارنٹ دکھائے بغیر گرفتار نہیں کر سکتے. اگر ایسا کسی نے مس ایڈونچر کرنا ہے تو ہم اسے رجسٹ کریں گے. ہم اپنے کلائنٹس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ رجسٹ کریں, ان کے لیے ایز کاؤنسل بھی رجسٹ کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اگر آپ نے یہ رویہ رکھنا ہے تو ہم بھی رجسٹ کریں گے. اب یہ جب یہ ابھی گرفتار ہونے سے پہلے کہ یہ ان کی گفتگو تھی, واجد گیلانی صاحب نے ان کی ساری گرفتاری کے بعد وہ بیان کیا کہ وہ کیسے گرفتار ہوئی اور اب وہ کیا کہتے ہیں, کیا وکیلوں سے وہ کہہ رہے ہیں, آئیے سن لیں. میں سید واجد علی گیلانی, پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, آپ سے ایک مخاطب ہوں. گزارش یہ ہے کہ ہماری کل انتظامیہ سے بھی بات ہوئی اور باقی جو ادارے ہیں ان سے بھی بات ہوئی, اور انہوں نے ہمیں یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو ہم اریسٹ نہیں کریں گے, ان کو سیف راستہ دیں گے ڈسٹرکٹ کورٹ افضل مجوکا صاحب کی کورٹ میں جانے کے لیے. اور جو ان کا کیس ایک جو کچھ سال 788 کی کورٹ جو ہے وہاں پہ ان کے کیسز چل رہے ہیں, تو ہم آپ کو سیف راستہ دیں گے. لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ, ہم صبح جب گئے, ہم نے چیف جسٹس صاحب کی کورٹ میں ہم گئے, ہم نے کہا کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہم جا رہے ہیں, ہمیں راستے میں یہ روک سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی چیف صاحب جو ہے وہ آج کورٹ انہوں نے نہیں کی, جس کی وجہ سے ہم نے مقدمات سے فارغ ہو کر ہم ان کو افضل مجوکا صاحب کی کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹ میں لے کے آ رہے تھے کہ راستے میں جو ہی سینا چوک کے آگے گزرے ہمارے وکلاء کی گاڑیوں پر, اور جس گاڑی میں دونوں یہ ممبران بار افضل ایمان مزاری اور ہادی چٹھا ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, سیکٹری منظور میں ججا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, میں تھا اور دیگر ہمارے وکلاء تھے, اور ان کے سامنے ہمارے اوپر بھی تشدد کیا,
सेक्रेटरी साहब के ऊपर भी तशद्दुद किया और हमारे जो मौजूद मेहमान हैं उन पर भी तशद्दुद करते हुए उनको अपनी गाड़ी से शीशे तोड़ के निकाल के ले गए हैं। अब हम इस वक्त 17 मार्केट में वुमेन पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं। हम तमाम वकला को ये कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर हाई कोर्ट के अंदर भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी हड़ताल की जाती है और तमाम के तमाम वकला जो है ये 17 मार्केट पुलिस स्टेशन जो वुमेन पुलिस स्टेशन है उसके बाहर तशरीफ लेके आए। बहुत मेहरबानी। आपने ये जो पूरी फुटेज देखी है उनकी गिरफ्तारी की भी पुलिस रोक रही है, जो फोटो बना रहे हैं, फुटेजेस बना रहे हैं। अब खबरें ये हैं कि अफजल मुजोका साहब की अदालत में उनको थोड़ी देर के बाद या जब तक आप ये देख रहे हैं वीलॉग, शायद वीडियो लिंक के ज़रिए उनको अदालत में पेश किया जाएगा। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात है, वैसे तो वाजिद गिलानी जो हैं वो बहुत इस वक्त उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक मुकदमा दहशतगर्दी का जिसमें कल ज़मानत जो है वो उनकी खारिज हुई ईमान मज़ारी की, वो बेसिकली वाजिद गिलानी साहब की तरफ से ही दायर किया गया था उनके और उनके शौहर के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा जी मुझ पर हमला किया गया, तो जिस वक्त वो अदलिया के हवाले से, इंडिपेंडेंस के हवाले से आज़म नज़ीर तारड़ के साथ खड़े हो गए थे ये तरामीम के हवाले से, तो उस वक्त उनको वकला ने उनके ख़िलाफ़ मुजाहरा किया था, तो उस पर उन्होंने ही ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ एक पर्चा दर्ज कराया था दहशतगर्दी का। और ये वीडियो में भी जब वो बात कर रहे थे तो दहशतगर्दी के पर्चे का जिक्र करते हुए खांस रहे थे, ज़रा बात उनके गले से निकल नहीं रही थी। अच्छा चले, फिर भी ये अच्छी बात है कि अगर उनको एहसास हुआ है थोड़ा बहुत, उन्होंने ईमान मज़ारी साहबा को जगह दी है अपने ऑफिस में, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये भी एक इंतखाबी स्टैंड है, वो सिर्फ वोट लेने के लिए, हमदर्दियाँ लेने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए एक माहौल बना रहे हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक मुकदमा जिसमें ईमान मज़ारी की ज़मानत खारिज हुई और शायद जिसमें गिरफ्तार भी वो हुई हैं, वो इसलिए वाजिद गिलानी साहब ने प्रोबेबली रिपोर्टेडली इन्होंने ही वो FIR दर्ज करवाई थी। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है, तो इंशाल्लाह आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो फोकस किए हुए हैं 8 फरवरी पर, और ये उनकी ज़रा गुफ्तगू सुन लें। वो नौजवानों से कह रहे हैं कि आप आइए और ये जो सारा क्राइसिस इस वक्त जिसमें पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उसको निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें। 8 फरवरी को मुकम्मल हड़ताल करें ताकि कौम अपने हकूक़ हासिल कर सके। ये जनाब उनकी आप मुझे इजाज़त चाहिए और ये उनकी गुफ्तगू सुन लीजिए। 8 अक्टूबर का दिन सिंबॉलिकली हमने इसलिए रखा कि इस दिन हमारे साथ जुल्म हुआ। एक तो वो छीनी गई इमरान की पार्टी की मैंडेट, फिर जिस अंदाज में उनकी माइनॉरिटी की सीटें बिल्कुल खैरात के रेवड़ियों की तरह बांटी गई। अगर यहाँ जमहूरी पार्टियां होती या जमहूरी मिजाज होता पार्टियों का, वो इनकार कर दी, बाबा ये खैरात की रेवड़ी मुझे नहीं चाहिए, ये फलानी पार्टी। बात कर रहे हैं कि फाशिज्म है, जुल्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप कह रहे हैं कि लोग निकले, जो नहीं निकल सकते वो घरों में बैठे। असल पॉइंट तो है कि फरवरी 8 का जो प्रोटेस्ट है और जो आपने पहले दिन भी कहा कि मुल्क को स्टैंड स्टिल करना है, व्हील जैम करना है, शटर डाउन करना है, तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी? अगर तो आप लोगों पे छोड़ देंगे तो लोग तो उस दिन बसंत मना रहे होंगे लाहौर में भी। कोई नहीं बता। देखिए तहरीक इंसाफ के कारकुन फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो अपनी रहबरी को भी गालियां देते हैं। हमने उनको मना किया है, हालांकि हम तहरीक इंसाफ के नहीं है। हम उनसे कहते हैं कि रहबरी में कोई नुक्स नहीं है, आप लाखों की तादाद में है, नुक्स है तो जरा सा हमारा डिसिप्लिन कमजोर है। लाखों इंसान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप फर्ज करो लंडी कोतल एक बाजार है, वहां तहरीक इंसाफ के कारकुन फिरते हैं दुकानों में कि दुकान बंद रखो, कौन रोकेगा उनको? चारसदी में कौन रोकेगा? मर्दान में कौन रोकेगा? कोयटा में कौन रोकेगा? जो में कौन रोकेगा? लोरलाई में कौन रोकेगा? कराची में कौन रोकेगा? जहां में कोई नहीं रोक सकता, फिर हम ये आपके पास ये मीडिया, इस पे आप कह सकते हैं कि भाई अगर आपको इस जुल्म से मोहब्बत है, हमें ज्वाइन मत करो।